شہزادی کی جادوئی سواری۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام روشن پور تھا۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام سائرہ تھا، جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور نیک دلی کے لیے مشہور تھی۔ سائرہ کو اپنے محل کے باغات میں وقت گزارنا بہت پسند تھا، جہاں وہ جادوئی مخلوقات اور پھولوں سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن سائرہ اپنے باغ میں گھوم رہی تھی جب اس نے ایک پرانی اور پراسرار کتاب دریافت کی۔ کتاب کے صفحات سنہری رنگ میں چمک رہے تھے اور اس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سائرہ نے کتاب کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں ایک جادوئی سواری کے بارے میں لکھا تھا جو زمین اور آسمان دونوں میں سفر کر سکتی تھی۔ یہ سواری ایک جادوئی قلین تھا جو کسی بھی جگہ جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کتاب کے آخر میں ایک جادوئی منتر لکھا ہوا تھا جسے پڑھنے سے قلین زندہ ہو جاتا۔ سائرہ نے منتر کو بلند آواز میں پڑھا، اے جادوئی قلین، میری آواز سنو، زندگی پاؤ اور میرے سفر کا ساتھی بنو۔ جیسے ہی سائرہ نے منتر پڑھا، قلین ہلنے لگا اور ایک خوبصورت روشنی چمکنے لگی۔ قلین نے اپنی چمکدار کناروں کو پھیلایا اور سائرہ کے قدموں کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ سائرہ نے قلین پر بیٹھ کر کہا، ہے جادوئی قلین، ہمیں اپنے حیرت انگیز سفر پر لے چلو۔ قلین فوراً اڑنے لگا اور سائرہ کو لے کر بلند آسمانوں میں پرواز کرنے لگا۔ سائرہ نے روشن پور کی خوبصورتی کو اوپر سے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ قلین نے سائرہ کو مختلف جادوئی مقامات لے جانا شروع کیا۔ وہ ایک خوبصورت وادی میں گئے جہاں رنگین پرندے چہچہا رہے تھے، ایک جادوئی جنگل میں گئے جہاں دیو قامت درخت پر اور پراسرار مخلوقات تھی، اور ایک نیلے پانی کی جھیل کے اوپر گئے جہاں جادوئی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ایک دن سائرہ نے اپنے قلین سے کہا، ہمیں دور دراز کے قلعے کی طرف لے چلو جہاں کہا جاتا ہے کہ ایک قید شدہ شہزادہ ہے جو ہماری مدد کا منتظر ہے۔ قلین نے فوراً رخ بدلا اور تیزی سے اڑتا ہوا اس قلعے کی طرف بڑھنے لگا۔ قلعہ ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ وہاں پہنچنا مشکل تھا، مگر جادوئی قلین نے سائرہ کو بآسانی وہاں پہنچا دیا۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی سائرہ نے دیکھا وہاں ایک قید شدہ شہزادہ ہے جس کا نام زین تھا۔ زین نے سائرہ کو دیکھ کر کہا، اے نیک دل شہزادی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ سائرہ نے کہا، میں شہزادی سائرہ ہوں اور میں تمہیں آزاد کرنے آئی ہوں۔ زین نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے ایک شیطانی جادوگر نے اسے قید کر رکھا تھا۔ سائرہ نے اپنی جادوئی کتاب کا استعمال کرتے ہوئے جادوگر کے جادو کو توڑ دیا اور زین کو آزاد کر دیا۔ شہزادہ زین اور شہزادی سائرہ جادوئی قلین پر سوار ہو کر روشن پور واپس آئے۔ ان کی بہادری اور محبت کی کہانی پورے روشن پور میں مشہور ہو گئی۔ زین اور سائرہ نے مل کر اپنی سلطنت کو مزید خوشحال بنایا اور ان کا جادوئی قلین ان کے ہر سفر میں ان کا ساتھی رہا۔ شہزادی سائرہ کی جادوئی سواری نے نہ صرف انہیں نئی دنیا کی سیر کرائی بلکہ ان کی زندگی میں محبت اور خوشی بھی بھر دی۔ ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی اور انہیں خوش اور خرم زندگی گزارنی پڑی۔ شہزادی اور سنہری پرندہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت میں ایک نیک دل حسین شہزادی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا، اور سلطنت کا نام نوران تھا جو اپنی خوشحالی اور امن و امان کے لیے مشہور تھا۔ زینب نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی دانائی اور رحم دلی کے لیے بھی مشہور تھی۔ اس کی پرورش ایک رحم دل اور دانش مند بادشاہ اور ملکہ نے کی تھی جو اسے محبت اور علم کی روشنی میں پروان چڑھایا۔ ایک دن شہزادی زینب نے اپنی سلطنت کے باغ میں ایک عجیب سی آواز سنی۔ جب اس نے آواز کی سمت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں نے ایک سنہری پرندے کو دیکھا جو ایک خوبصورت روشنی میں چمک رہے تھے۔ زینب نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا اور وہ اس کے قریب گئی۔ سنہری پرندے نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا، اے خوبصورت شہزادی، میں ایک جادوئی پرندہ ہوں اور میری کہانی بہت دردناک ہے۔ میں ایک جادوئی پرندہ جادوگر کے جال میں پھنسا ہوا ہوں جس نے مجھے اس خوبصورت پرندے کی شکل میں قید کر دیا ہے۔ زینب نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں آزاد کیسے کیا جا سکتا ہے؟
پرندے نے جواب دیا، صرف ایک نیک دل انسان کی سچی محبت اور قربانی مجھے اس قید سے آزاد کرا سکتی ہے۔ شہزادی زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ پرندے کو اس کی قید سے آزاد کرائے گی۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت لی اور پرندے کے ساتھ سفر پر نکل پڑی۔ اس سفر میں زینب کو کئی مشکلات اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے جادوگر کے جال میں وحشی جانوروں اور خطرناک راستوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس کی ہمت اور عزم نے اسے ہر مشکل میں کامیاب کیا۔ آخر کار زینب اور سنہری پرندہ ایک قدیم جادوئی محل تک پہنچے جہاں جادوگر رہتا تھا۔ زینب نے جادوگر کے سامنے ایک عزم کا اظہار کیا اور پرندے کو آزاد کرنے کی درخواست کی۔ جادوگر نے ایک شرط رکھی کہ زینب کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ زینب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی محبت اور قربانی کی پیشکش کی۔ اس کی سچی محبت اور قربانی نے جادوگر کے دل کو پگھلا دیا۔ اس نے سنہری پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندے نے فوراً اپنی اصلی شکل اختیار کی اور وہ ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ بن گیا۔ شہزادے نے زینب کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری محبت اور قربانی نے مجھے آزاد کر دیا۔